اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتلت نفسا فنجیناک من الغم. درود پڑھے محمد وآل محمد. سورہ مبارک طٰہٰ محور گفتگو ہے. داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام. بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کرے اور وہاں پر دریا اس کو ساحل تک پہنچا دے گا. وہیں پھر اسی کا دشمن اور میرا دشمن اس کو اٹھا لے گا. اور یوں جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قصر اور فرعون کے محل پہنچ جاتے ہیں. جناب آسیہ اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اور اسی طرح سے فرعون کو منوا لیتی ہیں اور یوں جناب آسیہ کی گود میں آ جاتے ہیں. پھر وہ دودھ پلانے کا مسئلہ شروع ہوا. خدا نے وعدہ کیا تھا جناب موسیٰ کی والدہ سے کہ میں اس کو تیری طرف پلٹا دوں گا، تیرے پاس واپس کر دوں گا. انا رادوہ الیک. اور ایسے ہی ہوا. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اپنی ماں تک پہنچا دیا. اور سورہ طٰہٰ کے اندر خداوند متعال نے جناب موسیٰ کو اسی احسان کے حوالے سے یاد دلاتے ہوئے مخاطب ہوا. فرجعناک الی امک، بس ہم نے پلٹا دیا تجھے الی امک، تیری والدہ کی طرف. کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اسے قرۃ العین حاصل ہو، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، حزن اس سے ختم ہو جائے. جناب آسیہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ عرض کیا تھا کہ ہم نشین پیغمبر گرامی اسلام ہیں بہشت میں. اور اسی طرح سے ائمہ اطہار میں امیر المومنین کی ولادت کے موقع پہ جناب آسیہ آئی تھیں ان تمام خواتین کے درمیان. اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پہ بھی جناب آسیہ تشریف لائی تھیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک نور کے ساتھ نور کی سنخیت ہے، ہم آہنگی ہے. ایک نور کے استقبال کے لیے نور ہی اتر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ان کی پاکیزگی تھی، یہ ان کی عظمت تھی. اور اسی طرح سے جناب آسیہ کی عظمت کو یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب آسیہ فرعون کے قصر میں اپنا ایمان ابھی چھپاتی آ رہی ہیں، چونکہ تقیے کا زمان تھا اور جناب آسیہ کو اپنا ایمان چھپا کے رکھنا تھا. لیکن ایک مرحلہ آ جاتا ہے جناب آسیہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتی ہیں. یہ مرحلہ کون سا ہے؟ کہ جب مومن آل فرعون جناب حزبیل کی بیوی کو قتل کیا جاتا ہے. فرعون جناب حزبیل کی بیوی کو قتل کرتا ہے. وہاں پہ جناب آسیہ کو برداشت نہیں ہوتا یہ ظلم، اور فرعون پر احتجاج کرتی ہے کہ تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ تو وہاں پر فرعون غصے میں آ کے کہتا ہے کیا آپ بھی اسی کے دین پر ہیں؟ تو وہاں پہ جناب آسیہ اپنا ایمان ظاہر کر دیتی ہیں کہ جی ہاں میں بھی اسی کے دین پر ہوں. یہ مرحلہ جب سامنے آتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ قصر کے اندر شروع ہوتا ہے فرعون کے محل میں، اور فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے. جناب آسیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور دردناک عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی وفات جو ہے وہ عادی نہیں بلکہ شہادت کی موت حاصل ہوتی ہے جناب آسیہ کو. کہ روایات اور تاریخ کے اندر ہے کہ ان کو دھوپ کے اس ماحول میں تپتی زمین پہ باندھ دیا جاتا ہے. اور ایک
پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے. بعض روایات کے اندر ہے کہ ایک پتھر ان کے اوپر سے لٹکا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی یا ہماری طرف واپس نہیں آئی تو یہ پتھر تیرے اوپر گرے گا اور تجھے کچل دے گا. ان حالات میں اس بی بی کی شہادت ہوتی ہے، لیکن زباں پہ جملہ کیا ہوتا ہے بارگاہ الہی میں؟ کہ خدایا میرے لیے عندک بیتن، اپنے پاس جنت میں ایک گھر قرار دے. اور کہا مجھے نجات دے فرعون سے، اس کے ظلم سے. یہاں پر علماء کہتے ہیں، بزرگان کہتے ہیں کہ یہ جناب آسیہ کی نگاہ توحیدی اور خدا کا قرب مانگنا تھا. یعنی جناب آسیہ جنت نہیں مانگ رہی تھی، اس مرحلے میں کیا مانگ رہی تھی؟ کیونکہ کہا عندک بیتن، گھر کی بات کی، لیکن پہلے کلمے میں، جملے میں عندک کو پہلے لے کر آئیں، یعنی اپنے پاس قرب الہی چاہ رہی تھی پروردگار کا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب آسیہ آہستہ آہستہ تدریجی اعتبار سے ان کے ایمان کا مرحلہ اس منزل پہ پہنچ چکا تھا کہ باطن کے دریچے کھل چکے تھے، وہ اپنے آپ کو قرب الہی میں دیکھ رہی تھی. بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے دعا کی جناب آسیہ کے لیے، چونکہ ایک خاتون جب جرأت کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے، یا شوہر کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں کوئی مرد ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ جرأت کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جناب آسیہ اکیلی ہیں، کوئی پشت پناہ پیچھے نہیں ہے، اکیلی ہیں لیکن ثابت قدم ہے اپنے ایمان. اور جناب موسیٰ کہاں پر تھے اس حالات میں؟ جناب موسیٰ کے حالات، وہ حالات اس حالات میں پہنچتے ہیں کہ جناب موسیٰ جب ہجرت کر کے مدین پہنچتے ہیں اور مدین سے جب واپس بنی اسرائیل میں آتے ہیں تو اب خود جناب موسیٰ فرعون سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ والا مقام ہوتا ہے، اور اس اثنا میں جناب آسیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. جناب موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرتے ہیں جناب آسیہ کے لیے. بزرگان فرماتے ہیں جناب موسیٰ کی دعا نے اثر کیا کیا؟ اس آخری لمحے میں ملکوت کا مشاہدہ کر رہی تھیں، باطن کا مشاہدہ کر رہی تھیں جناب آسیہ. لہٰذا جب فرعون نے سختی دی آخری اس مرحلے میں تو جناب آسیہ مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسے عذاب دے رہے ہیں اور یہ مسکرا رہی ہے. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جناب آسیہ کس چیز کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں. اور یہ بھی تاریخ کے اندر ہے کہ جب جناب مومن آل فرعون کی بیوی کو قتل کیا گیا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، تو اس وقت جناب آسیہ کا ایمان اس منزل پہ تھا کہ وہ ملائکہ جو ان کی روح کو لے کے جا رہے تھے، اس مومن آل فرعون کی بیوی کی روح جب آسمان کی طرف جا رہی تھی جناب آسیہ مشاہدہ کر رہی تھی. یہ مقام ہے جناب آسیہ کا. ایسے نہیں ہے ان عظیم خواتین کے ردیف میں جناب آسیہ ایسے کھڑی ہوئی نہیں ہے کہ ان آسمانی اور بہشتی خواتین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ہم نشین پیغمبر قرار پاتی ہیں. یہ مقام ایسے نہیں ملا جناب آسیہ کو. یہ وہ عظیم بی بی ہیں. اور اسی طرح سے میں نے کل بھی عرض کیا کہ مثال بنا کر پیش کیا خدا نے جناب آسیہ کو للذین آمنوا. کن کے لیے؟ جو مومنین ہیں، مرد ہو چاہے خاتون ہو، جناب آسیہ اس کے لیے مثال بن چکی ہیں. اور قرآن مجید کے اندر یوں 4 مثالیں ذکر ہوئی ہیں کہ جہاں پہ 4 مثالیں ذکر ہوئی ہیں. ایک مثال کے اندر شوہر اور اس کی بیوی، شوہر اور اس کی خاتون کی مثال ہے جہاں پہ وہ دونوں اوج کمال پر ہیں. ایک مثال میں شوہر اور اس کی بیوی اوج پستی کے اندر ہے. ایک مثال کے اندر شوہر اوج پستی میں ہے اور اس کی بیوی اوج کمال پر ہے. اور ایک مثال کے اندر بیوی پستی کے اندر ہے، شوہر کمال پر ہے. چاروں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں. جہاں پر ذکر ہوا وَيُطْعِمُونَ کہ ہم یہ لوگ طعام دیتے ہیں خدا کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، اور کہا کہ ہم طعام دیتے ہیں لوجہ اللہ. یہ والی آیات کس کو بیان کر رہی ہیں؟ امیر المومنین اور سیدہ کی ذات کی شان میں ہے. اسی طرح سے ابو لہب کا تذکرہ ہوا اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہوا، دونوں اوج پستی کے اندر. اور اسی طرح سے جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کا تذکرہ ہوا. شوہر اوج کمال پر ہیں، نبی ہیں، بیویاں اوج پستی کے اندر ہیں. اور جناب آسیہ کا ذکر ہوا، بیوی اوج کمال پر ہے،
شوہر اپنی بستی کی اوج پر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اتمام حجت ہے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے. یہ مثالیں ہمارے لیے. قرآن ایسے تاریخ بیان نہیں کرتا، تاریخ بیان کرتا ہے، ہمارے لیے مثال بناتا ہے، اس کو ہمارے لیے درس اور عبرت بناتا ہے. تو بہرحال یہ جناب آسیہ کا مقام تھا، جنہوں نے جناب موسیٰ کو ایکسیپٹ کیا تھا. ھذا ابنی، یہ میرا فرزند ہے. فرجعناک الی امک، اور اس طرح سے جناب موسیٰ کی والدہ پہنچتی ہیں اور پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پلٹا دیا اپنی ماں کی طرف. پھر یہی جناب موسیٰ ہیں قصر فرعون کے اندر. ایک مرتبہ سورہ قصص کی کچھ آیات کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ یہ والا جو مرحلہ ہے جناب موسیٰ کا سورہ طٰہٰ کے اندر بالکل مختصر ذکر ہوا، فقط احسان یاد دلانے کی حد میں، لیکن کچھ تفصیل سورہ قصص کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ اپنی جوانی کے اس اوج پہ آتے ہیں کہ 18 سال کہیں یا کچھ اس کے ارد گرد. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ اپنی جسمانی اور وستوا اور اپنی فکری اعتبار سے پختگی کو پہنچے. قصص کی 14 نمبر آیت کے اندر ذکر ہوا کہ جب وہ اپنی جوانی کے اوج پہ، اپنی فکری توازن کی پختگی پہ پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے جناب موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ حکم، حکمت اور علم عطا کیا. اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. جناب موسیٰ کی جوانی کا تذکرہ ہے. بلغ اشدہ، یعنی بلند قامت ہو گئے، طاقتور ہو گئے، رشید ہو گئے، ایک جنگجو بن گئے، باوقار شخصیت ہو گئے. چونکہ فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، ان کے نقطہ نگاہ سے اگلا جانشین کس نے ہونا تھا؟ جناب موسیٰ نے ہونا تھا. تو لہٰذا ایک جنگجو کی تربیت پا رہے تھے اندر، ایک قوی، بدنی اعتبار سے بہت قوی شخص تھے. اور اس قوت کا اظہار آگے آیات کے اندر ہوگا. جب اس قبطی شخص کے سینے پہ مکہ مارا تھا تو ایک مکہ ہی تو مارا تھا، لیکن وہ شخص ہلاک ہو گیا تھا. یہ جناب موسیٰ کے جسمانی قوت کا اظہار تھا، اور مقصد ان کا ظلم نہیں تھا، وہاں پر دفاع تھا ایک مومن کا، کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اس مرحلے پہ جب پہنچتے ہیں، خدا کہتا ہے ہم نے جناب موسیٰ کو حکماً وعلما، حکم اور علم دیا. حکم یعنی، حکم کہتے ہیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، مسائل کو صحیح سے جوڑنا، صحیح سے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا اور ایک فیصلہ دینا، یعنی ایک طرح سے فہم کا معنی دیتا ہے. حکم یعنی ایک خاص فہم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور علم، علم روشن ہے، علم یعنی معلومات، علم یعنی دانش. لہذا اگر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو علم معنی نہیں رکھتا. پہلے حکم ہے، پھر علم ہے. اور آپ یہاں پہ سوچئے کہ روایات کے اندر ہے، تاریخ کے اندر ہے، ابھی جناب موسیٰ کا اعلان رسالت یا اعلان نبوت نہیں ہوا. کس طرح سے وہ خدا اس کو تربیت دے کے آگے بڑھا رہے ہیں، اور فرعون کے محل میں پرورش ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر ہے کہ قاضی کا منصب دیا جاتا ہے جناب موسیٰ کو. جب یہ فرعون کے محل میں ہوتے ہیں تو قضاوت کا منصب دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس حکم اور علم کا نتیجہ ہے. پروردگار نے ایسا حکم اور علم عطا کیا تھا کہ وہاں پہ ان کو قضاوت کا منصب دیا گیا. اور اس منصب نے کیا کام کیا؟ اس منصب نے کام یہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا رابطہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا. قضاوت کرتے تھے، مستضعفین جو کمزور لوگ تھے ان کے حامی بن چکے تھے. جہاں جنگجو بھی تھے وہاں ایک عادل قاضی کے عنوان سے وظائف انجام دے رہے تھے. اور قرآن نے کیا خوبصورت جملہ کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. جناب موسیٰ محسن تھے. یہ بات جناب موسیٰ سے مخصوص نہیں ہے، قرآن نے قاعدہ بتا دیا، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. ہم نے ابھی جناب موسیٰ کو جزا دی ہے اور محسنین کو ایسے جزا دیتے ہیں. محسن آپ بنے، خدا جزا یہی دے گا، حکم اور علم عطا کرے گا، فہم اور علم عطا کرے گا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی محسنیت اور یہ احسان کرنا اس زمانے میں کتنا بڑا قیمتی تھا کہ جہاں پر جس زمانے میں جناب موسیٰ تھے، احسان کیا تھا؟ بنی اسرائیل مظلوم تھے، ان کی حمایت تھی، اور دباؤ اس طرف سے بہت شدید تھا، اضطراب بہت زیادہ تھا، مشکلات بہت زیادہ تھی. جناب موسیٰ ان کا سہارا بنا ہوئے تھے. احسان کا معنی یہ ہے. محسن کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان دوسروں کا کیا بن جائے؟ سہارا بن جائے. یہاں پہ سہارا بن چکے تھے. اور آہستہ آہستہ اہل مصر کو محسوس ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سوچ ہماری جیسی نہیں ہے، یہ تو ہم سے مختلف ہے.
اس کا نظریہ، اس کا دین، اس کا رجحان، اس کی رغبت ہمارے ظلم کے خلاف ہے۔ مصری اس بات کی طرف متوجہ ہونے لگے، یہ تو ہمارے مطابق نہیں چل رہا، لہٰذا انہوں نے جا کر فرعون کے ہاں جناب موسیٰ کی شکایت لگا دی۔ لیکن اس مرحلے میں فرعون نے کچھ کیا نہیں، کیوں؟ یا تو مصلحت وقتی کو دیکھا، یا جناب موسیٰ کی جو مقبولیت تھی عوام کے اندر اسے دیکھا، جو کہ وہ بھی ایک بادشاہ تھا، اس کو وہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی تھی، لہٰذا وہ جناب موسیٰ کو ابھی تو اپنا جانشین سمجھ رہا تھا اور لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت تھی، فعلاً تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ خوف بڑھتا چلا گیا مصریوں کے اندر۔ ادھر سے بنی اسرائیل کو ایک عارضی طور پر فعلاً سکون ملتا چلا گیا کہ جہاں وہ ظلم کے اندر تھے ابھی ان کو ایک سکون حاصل ہوتا چلا گیا، چونکہ ظالم کے سامنے کوئی تو کھڑا ہوا تھا۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ایک الہی انسان بھی پورے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو جو مظلوم ہوتے ہیں نا ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی جو مظلوم ہے وہ اس الہی انسان کو دعا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اکیلا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ طاقت کا توازن دیکھیں، بہت فرق ہے، طاقت کا توازن دیکھیں آج بھی بہت فرق ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ جملہ جو جناب موسیٰ نے دہرایا تھا، آگے ذکر ہوگا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ خدا اگر ساتھ ہو جائے تو انسان کو ڈر نہیں ہونے لگتا کہ نتیجہ کیا ہوگا، نہیں، نتیجہ پروردگار کے حوالے ہے، نتیجہ اس کے حوالے ہے، پروردگار میرے ساتھ۔ تو یہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے جناب موسیٰ، مظلوم کا ساتھ دینے لگے تھے، طاقت رکھتے تھے۔ یہ چیزیں اس مظلوم کو نفسیاتی قوت دے رہی تھیں، نفسیاتی اعتبار سے ایک سکون مل رہا تھا۔ لیکن اہل مصر کے دلوں میں آہستہ آہستہ حسد بڑھتا چلا گیا، کینہ بڑھتا چلا گیا، خوف ایجاد ہوتا چلا گیا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب موسیٰ کو راستے سے ہٹا دیں۔ ادھر جناب موسیٰ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا جناب موسیٰ نے، احتیاط کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ذکر ہوا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، بنی اسرائیل سے ارتباط کے لیے شہر آنا پڑتا تھا جناب موسیٰ کو۔ کیسے آتے تھے؟ ویسے تو جاہ و حشم رکھتے تھے، جب بھی جہاں نکلتے تھے تو جانشین تھے فرعون کے، جب جانشین کہلائے جاتے تھے، ولیات کہلائے جاتے تھے، تو یہ جب جہاں بھی جاتے تھے تو ساتھ میں اتنا جاہ و حشم ساتھ ہوتا تھا، لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل سے ملنے جاتے اور شہر میں آتے تو کبھی کبھار کیسے آتے تھے؟ دخل المدینۃ، شہر میں داخل ہوتے تھے علی حین غفلۃ من اہلھا، اس مرحلے میں کہ جہاں وہ شہر والے غافل ہوتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، متوجہ نہیں ہو پاتے تھے۔ کیا خوف تھا؟ نہیں، خوف نہیں تھا، حکمت کا تقاضا تھا ایسے آؤ۔ جہاں جذبہ ہو خدمت کرنے کا وہاں احتیاط بھی ساتھ ہونی چاہیے، شجاعت کے ساتھ تدبیر ساتھ ہونی چاہیے۔ لہذا مستضعفین کی مدد کرنا احسان ہے، اور جو مظلوم کا سہارا بنتا ہے آہستہ آہستہ وہ خود نشانے پہ آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، جو مظلوم کا سہارا بنتا ہے، جو ذات مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس نظام کے اندر، کائنات کے اندر، مادی دنیا کے اندر جہاں مادیت معیار ہو، دنیا معیار ہو، وہ نشانے پر آ جاتی ہے۔ لوگ پھر اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہوا جناب موسیٰ کے ساتھ بھی کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کیوں؟ مظلوموں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اگر بنی اسرائیل سے کوئی سروکار نہ ہوتا، آج بھی اگر فرض کرتے ہیں آپ کے بزرگوں کا، الہی انسانوں کا، مظلوموں سے کوئی ساتھ نہ ہو تو دنیا ان کو کچھ بھی نہیں کہے گی، چونکہ مظلوموں کے ساتھ ساتھ ہے، ان کی آوازوں کے ساتھ آواز اٹھائی جاتی ہے، لہٰذا دشمن نشانے پہ لے لیتا ہے۔ جناب موسیٰ کو اس طرح نشانے پہ لیا ہوا ہے، کسی طرح اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو ادھر کیا ہے؟ جناب موسیٰ طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن احسان کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل پہ۔ اور حالات کے مطابق دیکھیں، آج بھی اگر فرض کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے کسی معاشرے پہ پریشر ہو اور وہاں پہ کوئی انسان احسان کر رہا ہو تو اس کو محسن کہا جاتا ہے، اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ جو کوئی کسی کا بوجھ بڑھاتا ہے وہاں پہ خدا کی غیرت کے مقابلے میں آ جاتا ہے وہ، اور جو کوئی کسی کا بوجھ ہلکا کرتا ہے وہ محسن کہلاتا ہے، وہ حمایت الہی میں آ جاتا ہے۔ لہذا خدا کی پکڑ بہت شدید ہے۔
جو خدا کے بندگان کی مدد کرتا ہے خدا اس پر حکم اور علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی حمایت کھول دیتا ہے، اور جو خدا بندگان خدا پہ ظلم کرنے لگتا ہے اس کے لیے انجام پروردگار کا سخت ہوتا ہے۔ اس ماحول کے اندر جب جناب موسیٰ اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ادھر سے مصریوں کے اندر بھی ایک نفرت ایجاد ہو رہی ہے اور ایک سختی ایجاد ہو رہی ہے، جناب موسیٰ کے سلسلے میں حسد اور کینہ ایجاد ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جناب موسیٰ ایک قبطی کو مار دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ نے کیا کہا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے یاد دلایا، احسان یاد دلایا جناب موسیٰ پہ ہم نے کیسے نجات دی تھی، کہا تو نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے نجات دی تھی تجھے غم سے۔ یہی واقعہ سورہ قصص کے اندر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ نے اس کو یوں بیان کر دیا، چونکہ سورہ طٰہٰ کا مقصد کیا تھا کہ وہ احسان یاد دلانا تھا جناب موسیٰ کو۔ وہ احسان تھا کیا؟ قصص کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ آیا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جب جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، اس مرحلے میں داخل ہوئے کہ جب لوگ غافل تھے، اس کی طرف سے متوجہ نہیں تھے، اور دخل المدینہ، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ دخل المدینہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ شہر میں نہیں رہتے تھے، محل میں رہتے تھے، اور محل شہر کے اندر نہیں تھا، شہر کے اوپر تھا۔ جیسے اگر آپ میں سے کوئی ایران آیا ہو اور تہران کے اندر جو شاہ کا محل ہے، اگر جس زمانے میں تھا اس کو جا کے دیکھیں تو وہ کس جگہ پر ہے؟ بالکل تہران کے اوپر کے حصے پر ہے، ایک اچھی لوکیشن پہ، جہاں بہت ہی اچھی لوکیشن ہے وہاں پہ، اور شہر سے بالکل اوپر کے حصے پر ہے۔ بادشاہ ایسے ہوتے تھے پہلے، اپنا محل شہر کے بالکل رش سے باہر نکال کے ایک خوبصورت جگہ پہ بناتے تھے، آب و ہوا جہاں بہتر ہو۔ دخل المدینہ، جناب موسیٰ داخل ہوتے ہیں مدینے کے اندر، شہر کے اندر۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ دو شخصوں کو دیکھتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بس علی حین غفلۃ، کب داخل ہوئے؟ جب لوگ متوجہ نہیں ہیں، چونکہ جناب موسیٰ دربار سے وابستہ ہے، ان پر نگرانی سخت کی جا رہی ہے، محافظ ساتھ ہوتے ہیں، ایسے حال میں مصروف اوقات میں وہ شہر نہیں آ سکتے تھے، متوجہ ہیں سارے، سب کی نگاہیں اس کی طرف ہیں، محافظ بھی ساتھ ہیں، جاسوس بھی ساتھ ہوتے تھے کہ کچھ چیزیں دیکھیں جناب موسیٰ کی، لہٰذا ان کے خلاف سازش بھی ہو سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے خلوت کا وقت ڈھونڈا، ایسا وقت جس کے اندر لوگ متوجہ نہ ہوں، لہذا داخل اس مرحلے میں داخل ہوئے، اور یہ خوف نہیں تھا، حکمت تھی۔ اس وقت جناب موسیٰ حکومتی نظام کا حصہ ہیں، لہٰذا یہ حکمت تھی کہ اس طریقے سے شہر کے اندر آئیں اور سادگی کے ساتھ زندگی کرتے تھے، بنی اسرائیل کے درمیان آتے تھے، یہ انبیاء کا رابطہ تھا عوام کے ساتھ۔ فوجد فیہا، وہاں پر جب آئے تو مدینے کے اندر، شہر کے اندر کیا دیکھا؟ رجلین یقتتلان، دو شخص ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ جملہ استعمال ہوا یقتتلان، یہ عربی کا ورڈ کیا بتا رہا ہے کہ وہ لڑائی کوئی معمولی نہیں، معمولی لڑائی نہیں تھی، شدید تھی، اس حد تک تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس حد تک لڑائی تھی، بس معمولی جھگڑا نہیں تھا۔ اور وہاں پر ایک شخص نے جناب موسیٰ کو آواز دی، اچھا ھذا من شیعتہ، آیت نے کیا کہا؟ یہ ان کے پیروکاروں میں سے ایک فرد تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، مستضعف تھا، موحد تھا، مظلوم تھا، اور کہا ھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، قبطی تھا۔ چونکہ مصر کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف سے بنی اسرائیل تھے، آل یعقوب تھے جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، دوسری جانب فرعونی تھے، آل فرعون تھے جن کو قبطی کہا جاتا تھا، قبطی، اور وہ اسی قبطیوں میں سے ایک شخص تھا۔ یہاں پہ شیعت ہی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کسے کہتے ہیں؟ پیروکاروں کہتے ہیں۔ خدا کرے ہم علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ چونکہ امام کے محضر میں ہی ایک شخص بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ امام اپنے محضر میں ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو یہ نہ کہو کہ تو میرا شیعہ ہے، ہاں تو مجھ سے محبت کرتا ہے، شیعہ نہیں ہے میرا، شیعہ اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے۔ خدا کرے ائمہ اطہار کے حقیقی شیعوں میں سے ہوں ہم۔ یہ شیعت ہی کا ورڈ استعمال ہوا، یعنی یہ شخص جناب موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، پیروکار میں سے تھا۔ وہ میں نے عرض کیا نا، یہ ورڈ کیا بتا رہا ہے؟ یہ ورڈ بتا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک تنظیمی قیادت چل رہی تھی جناب موسیٰ کی، خفیہ طور پر ایسے افراد تھے جو ان کے شیعوں میں سے تھے،
ان کے ساتھ جناب موسیٰ کی قیادت چل رہی ہے، تبھی لفظ شیعت ہی یوز ہوا. رسمی نبوت کا اعلان نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے افراد میں سے ایسے تھے جن کے ساتھ خفیہ روابط ہیں جناب موسیٰ کے. اور وہ بنی اسرائیلی شخص نے فاستغاثہ، استغاثہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، استغاثہ بارگاہ الہی میں آؤ استغاثہ کرو. ہم استغاثہ یعنی اپنے ہاتھ بلند کرو دعا کرو پروردگار الہی کے محضر میں، لیکن استغاثے کا معنی فقط پکارنا اور دعا کرنا نہیں ہے، چلا کر پکارنا ہے، زور سے پکارنا ہے، فریاد کہہ کے پکارنا ہے. فاستغاثہ، اس شخص نے ایسے پکارا جناب موسیٰ کو، الذی من شیعتہ، جو ان کے پیروکاروں میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، کس کے مقابلے میں پکارا؟ اس شخص کے مقابلے میں پکارا جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ مداخلت کی، اندر آئے. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، جناب موسیٰ نے اس شخص کو مکہ مار دیا، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام ہو گیا. مکہ مارنا اس نیت سے نہیں تھا جناب موسیٰ کا کہ وہ مر جائے. یہ نقطہ توجہ کیجیے گا اس پہ، جناب موسیٰ کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ مر جائے. نزاع ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ایک طرف کرنا چاہ رہے تھے، ارادے کے اعتبار سے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی قتل کی، لیکن نتیجہ غیر متوقع نکلا. نتیجہ وہ انتظار نہیں تھا جو ہوا، لیکن ایک ہی ضرب ان کی جان لیوا ثابت ہو گئی. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عمل میں سے تھا. انہ عدو مضل مبین. سوال، کیا چیز شیطان کے عمل میں سے تھی؟ جناب موسیٰ نے جو کام کیا وہ شیطان کے عمل میں سے تھا، نعوذ باللہ. ھذا من عمل الشیطان. انبیاء کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ترک اولا کرتے ہیں. ترک اولا بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ حتیٰ ترک اولا بھی نہیں کرتے. سمجھنا چاہیے، انبیاء گناہ نہیں کرتے. جن مقام ولایت پر ہوتے ہیں غرق ہوتے ہیں خدا کے جلال اور جمال کے اندر. تو پھر کیا تھا ھذا من عمل الشیطان؟ یہ قضیہ ہمارے 8ویں امام نے آ کر حل کیا. مامون کی دربار میں وہ مناظرات اگر آپ نے پڑھے ہوں جو امام کے ہیں، کچھ سوال و جواب امام سے کیے جاتے ہیں، وہاں پر مامون کی نیت کیا تھی کہ امام پہ دوسرے فرقوں کے علماء کو غالب کرے. اس نیت سے امام کو بلایا تھا، ایک مناظرے کی صورت تشکیل پائی تھی، اور وہاں پر اس میں سے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے حقائق ہیں ان کے اندر، وہ اپنی جگہ پر، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. لیکن اسی جگہ پہ یہ ایک سوال بھی مامون نے کیا تھا امام سے کہ جناب موسیٰ نے جو کام کیا تھا وہ کیسے اس کی عصمت کے مطابق ہو سکتا ہے، کیونکہ خود کہا کہ ھذا من عمل شیطان. امام نے کہا یہ ھذا یعنی یہ، ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ھذا یعنی یہ کس چیز کو جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا؟ کہا جناب موسیٰ نے اپنے عمل کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو میں نے مکہ مارا یہ عمل شیطان تھا. کہا یہ عمل شیطان تھا جو آپ لوگ لڑ رہے تھے، یہ فساد، یہ نزاع، یہ لڑائی جو ان کے درمیان تھی، یہ لڑائی کیا تھی؟ عمل شیطان تھی. کیوں عمل شیطان تھی؟ شیطان رخ نہ ڈالنا چاہ رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ جو جناب موسیٰ کی ایک خفیہ قیادت چل رہی تھی، چونکہ یہ اگر برملا ہونا ہے کام تو جناب موسیٰ کے لیے مشکلات پیش شروع ہو جائیں گی. بس یہ ضمیر ھذا کا اشارہ بلکہ یہ اس بات کی طرف ہے، بس انبیاء معصوم ہیں. انہ عدو مضل مبین. شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے، واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے. میں نے مفصل پچھلے سال شیطان کے حوالے سے عرض کیا تھا، اچانک گمراہ نہیں کرتا. شیطان انحراف اور گمراہی جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. انسان اگر مکروہ کام کو بغیر توجہ کیے اور اس کو انجام دیتا رہے اور فخر کرتا رہے تو مکروہ ہے، میں نے گناہ تو نہیں کیا، لیکن زیادہ کرنے لگے گا تو آہستہ آہستہ یہی مکروہ سے کہاں اتار دے گا؟ گناہ کے اندر اتار دے گا، حرام کے اندر اتار دے گا. بارڈر ہوتے ہیں ہر چیز کے. انسان جتنا آگے جاتا ہے اس سے کچھ آگے چلا جاتا ہے. شیطان آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے گمراہ کرتا ہے. چھوٹا ایک کام ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات تھی، معمولی سا قدم تھا، اور وہی معمولی سا قدم آہستہ آہستہ انسان کو بڑی تباہی میں اتار دیتا ہے.
ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، جنہوں نے برائیاں کی ان کی عاقبت کیا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، یہاں تک پہنچتے ہیں جا کے کہ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، وکانوا بہا یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے انسان شروع ہوتا ہے اور بڑی تباہی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو بس یہ حالات کیا تھے وہاں پر؟ حالات بہت حساس تھے۔ فرعونی دربار جناب موسیٰ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ایک غلطی جناب موسیٰ نے کر دی تو وہ بہت بڑا خطرہ جناب موسیٰ کے لیے ہو سکتا تھا۔ تقیے کا زمانہ تھا، خامخواہ کسی اس میں نہیں پڑنا تھا مشکل میں، لیکن ایک ہو گیا قصہ، اور اس قصے کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جناب موسیٰ کے لیے، اور جناب موسیٰ نے ایک دعا کی بارگاہ الہی میں، کہا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ دوبارہ سوال، اپنے نفس پہ ظلم کرنا کیا مطلب؟ کوئی گناہ سرزد ہوا تھا؟ نہیں، ظلم کا معنی ہمیشہ یہ نہیں ہوتا۔ فاغفر لی، خدایا مجھے معاف کر دے، بظاہر ہم یہ معنی کرتے ہیں، جبکہ فاغفر لی کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر گناہ کے سلسلے میں مغفرت آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بس خدا نے کیا کر دیا؟ بخش دیا، معاف کر دیا۔ لیکن غفران کا اصل یہ معنی معاف کرنا نہیں ہے۔ ظلم کا معنی بھی فقط یہ نہیں کہ انسان گناہ کر رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہے۔ جناب موسیٰ کو دیکھیں، اس وقت جناب موسیٰ دربار سے وابستہ ہے، نظام کے اندر نفوذ رکھتے ہیں، مستضعفین کی مدد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کام کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس میں کوئی بھی مشکل ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ وہ جس طریقے سے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ آگے جا کے کیا ہونا تھا؟ جناب موسیٰ نے ہی فرعون کی جگہ لینی تھی۔ حاکم کون بن جاتا؟ جناب موسیٰ بن جاتا، پھر تو ساری قدرت ہاتھ میں آ جاتی۔ ابھی چاہ رہے تھے آہستہ آہستہ کیا کرے؟ بنی اسرائیل کی مدد کرے، اندر سے کام شروع کرے۔ یہاں بڑا کوئی مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور روایات نے خود واضح کر دیا کہ یہ جو شخص مرا تھا، روایت کے اندر ہے کہ خدا نے کہا جناب موسیٰ کو، اس کے اندر نور ایمان نہیں تھا، تو نے اس بندے کو قتل کیا ہے کہ جو اپنے وجود کے اندر ظلمت اور تاریکی رکھتا تھا، جو بچوں کا قاتل تھا اس زمانے میں۔ لہذا قتل تو کوئی گناہ نہیں تھا جناب موسیٰ کا۔ اچھا، قتل کی تو نیت بھی نہیں تھی ان کی، اور اگر مر بھی گیا جناب موسیٰ کے مکے سے تو وہ اس کا حق تھا مرنا۔ روایات نے اس کی تائید بھی کر دی۔ وہ ایک ظالم تھا، فاسد تھا، مستحق قتل تھا، فرعونی نظام کا ایک کارندہ تھا۔ لیکن مسئلہ اس قتل کا نہیں تھا کہ یہ گناہ تھا، مسئلہ یہاں پر اس وقت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ یہ قتل جو مسائل بیان کرے گا، یہ قتل جو ابھی جناب موسیٰ کے لیے مشکلات ایجاد کرے گا، یہ مشکلات خطرناک ہے جناب موسیٰ کے لیے، یہ مشکلات خطرناک ہے۔ تبھی کیا کہا؟ ظلمت نفسی، یعنی میں نے کوئی گناہ کیا ہے نہیں، کہا اے پروردگار میں نے اپنے اوپر سختی لے لی ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ میں نے اپنے اوپر سختی لے لی ہے۔ کس چیز کی سختی لے لی تھی؟ چونکہ یہ جو کام ہو چکا ہے، اب جناب موسیٰ کے اوپر کیا آنی ہے؟ سختی آنی ہے۔ اب جناب موسیٰ اس طرح سے دربار میں نہیں جا سکتے تھے، اب اس طریقے سے بنی اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ظلمت نفسی یعنی میرا کام مشکل ہو گیا، میری وہ آزادی اب محدود ہو گئی، وہ جو میں نظام کے اندر رہ کر کام کر رہا تھا اب وہ مسئلہ ہو گیا، چونکہ بات کھل چکی ہے۔ یعنی سیاسی نقصان ہوا، شرعی معصیت نہیں تھی، سیاسی نقصان ہوا جناب موسیٰ کو۔ وہ نقصان تھا جس کو یاد کیا جناب موسیٰ نے، ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے اوپر سختی لے لی ہے۔ پھر کہا فاغفر لی، یعنی کیا مطلب؟ اے پروردگار مجھے ڈھانپ لے۔ غفران کا معنی کیا ہے؟ چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ عربی زبان کے اندر مغفرت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے کا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدایا مجھے معاف کر دے، مغفرت کا لفظ یوز کرتے ہیں، چونکہ گناہ کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں خدایا مجھ پہ پردہ ڈال دے، مجھے ڈھانپ دے۔ ہاں، ہماری زبان میں دوسرے الفاظ میں اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یعنی معاف کر دے۔ اگر خدا میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے یعنی کیا کر دے؟ یعنی مجھے معاف کر دے۔ گناہ کے سلسلے میں دوسرا معنی یہی بنتا ہے، لیکن اگر کوئی سختی آ گئی ہے میرے اوپر اور میں اس سختی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بارگاہ الہی میں آتا ہوں، خدایا فاغفر لی، مجھے ڈھانپ لے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے معاف کر دے نا، خدایا مجھے ڈھانپ لے، یعنی میری اس سختی کو برطرف کر دے۔ جناب موسیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فاغفر لی کا معنی کسی معصیت سے توبہ نہیں ہے،
دعا ہے جناب موسیٰ کی اپنے اس کام پر آنے والی مشکلات کو ڈھانپنے کے لیے. لہٰذا خدا نے کیا کیا؟ استجابت کی. فغفر لہ، پروردگار نے بھی ڈھانپ دیا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ ذات غفور رحیم ہے. لہٰذا جناب موسیٰ گرفتار نہیں ہوئے، خدا نے وہ مشکلات ختم کر دی، ان سختیوں کو پروردگار نے ختم کر دیا. بس اگر ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا رہے ہوں اور ہمارے لیے مشکلات کا سامنا آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہاں انسان بارگاہ الہی میں آئے اور دعا کرے جناب موسیٰ کی طرح، اپنی طرف سے ان مشکلات کو برطرف کر دے. بس ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا نتیجہ انتظار میں نہیں تھا. وہ مشکلات آئیں اور جناب موسیٰ نے دعا کی، خدایا ان مشکلات کو برطرف کر دے. اور وہ مشکلات سے برطرف کیا خدا نے. ادھر کہا غفر لہ، اور ادھر کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو نے اس شخص کو قتل کیا تھا، بس ہم نے کیا کیا؟ تجھے نجات دی. من الغم، کس سے؟ غم سے. کس غم سے؟ قصاص کے غم سے. قتل کے نتیجے میں آنے والے اندیشے سے، فکر سے. قصاص کا خوف تھا، فرعونی نظام کا رد عمل سامنے تھا، سیاسی خطرہ تھا. یہ تمام تر چیزوں سے خدا نے نجات دے دی جناب موسیٰ کو. کیسے نجات دی؟ تدبیر الہی دیکھیں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دور ترین حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس آیا. عجیب ہے. قرآن دیکھیں، قرآن کلی چیزوں کو بیان کرتا ہے، جزئیات میں نہیں جاتا. قرآن یہ نہیں کہتا جناب موسیٰ کا والد کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، جناب موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا، کہاں رہتے تھے. ان جزئیات کو قرآن بیان نہیں کرتا. کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. فقط ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے. تاریخی اس طرح سے کتاب نہیں ہے کہ تمام جزئیات کو لے رہا ہو. لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں جو قرآن کلی چیزوں کو لے کر آتا ہے، یہاں پہ اس شخص کے آنے کے انداز کو بھی بیان کر رہا ہے. یسعیٰ، کیسے آ رہا تھا؟ دوڑتا ہوا آ رہا تھا. یہاں اس دوڑتے ہوئے آنے کو بھی قرآن نے ہائی لائٹ کیا. کیوں ہائی لائٹ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ اقصی مدینہ سے آ رہا تھا. میں نے عرض کیا تھا فرعون کا محل کہاں پہ تھا؟ شہر کے اندر نہیں تھا، شہر سے دور تھا، بالائی حصے پر تھا، جہاں کی آب و ہوا بہت اچھی تھی. وہاں سے پورے شہر کو دیکھا جا سکتا تھا. ایسے ہوتے تھے بادشاہ. اور یہ شخص اس اقصی مدینہ یعنی اس فرعون کے قصر سے آ رہا تھا، وہیں سے آ رہا تھا. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کی حالت کیا ہے؟ خائفاً یترقب ہے. محتاط بھی ہیں، نگراں بھی ہیں. خوف ہے، نگراں ہیں، لیکن محتاط بھی ہیں. ادھر سے یہ شخص آتا ہے اور دشمن کے محل سے آ رہا ہے نا. کبھی خدا نجات ایسے دیتا ہے، دشمن کے اندر سے نجات دیتا ہے. کبھی نقصان اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کی طرف سے نجات مل جاتی ہے. کہا کہ اقصی مدینہ سے وہ شخص ظاہر ہوا، فرعون کے محلات سے وہ شخص ظاہر ہوا. یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. یعنی کیا مطلب دوڑتا ہوا؟ بتا رہا ہے. یسعیٰ پہ کیوں قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. اس لیے قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ خبر بہت فوری پہنچانا ضروری تھی. ٹائم بہت کم تھا، اس لیے وہ دوڑتا ہوا آیا. ٹائم بہت کم تھا، خبر فوری پہنچانا تھی. وقت بہت کم تھا، خطرہ بہت شدید تھا. میں یہاں سے بھاگتا ہوا جاؤں کسی کام کے لیے، یعنی خطرہ کیا ہے؟ شدید ہے. اچھا، وہ وہاں سے جب آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق کسی اعلیٰ طبقے سے تھا. چونکہ جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے جناب موسیٰ کے لیے، وہ کوئی عام جگہ پہ فیصلہ تو نہیں ہو رہا تھا. فرعون کے قصر کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے، بس اس کا تعلق اعلیٰ. اچھا، فیصلہ ساز جو مجلس سے اس سے خبر رکھتا تھا، جانتا تھا کہ حکم کیسا صادر ہوا ہے. اچھا، پھر میں نے عرض کیا کہ جناب موسیٰ ایک خفیہ قیادت میں تھے اپنی بنی اسرائیل سے، تو یہ بھی کیا تھا؟ مومن تھا نا. جب مومن تھا تو جناب موسیٰ کے ساتھ اس کا تعلق خاص تھا، تبھی تو وہاں سے بھاگتا ہوا بتانے آ رہا تھا. اچھا، جب جناب موسیٰ ظاہری طور پہ ایک طرف ہو گئے اس معاملے کے بعد، اس کو پتہ ہے کہ جناب موسیٰ کہاں پر ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، جناب موسیٰ ابھی شہر میں کہاں پر ہوں گے. یہ وہ اندر کی جو قیادت تھی، جو اندر کی تنظیم چل رہی تھی، یہ وہ بتا رہی ہے کہ کتنا رابطہ گہرا تھا جناب موسیٰ کا ان کے ساتھ. ایک منظم رابطہ تھا. اور دربار میں بھی جناب موسیٰ اپنے حامی رکھے ہوئے تھے کہ وہاں سے یہ شخص نکلتا ہے، کیا کہتا ہے یہ شخص آ کر؟ ان الملأ یأتمرون بک،
جو بڑے ہیں سردار ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یأتمرون بک، تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ ملا کہتے ہیں قوم کے بڑے۔ آج آپ کہیں کہ فرعون کے قصر کے اندر مشاورتی کونسل بیٹھی تھی، سیاسی اشرافیہ بیٹھی تھی، مقتدر طبقہ جو اندر کا تھا وہ بینچ بیٹھی تھی، وہ ملا کہلاتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، لہذا پس رکنا اب ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس کے بعد کیا بیان کیا جناب موسیٰ کے لیے؟ فخرج منہا خائفا یترقب، احتیاط، خوف کی حالت میں اور احتیاط کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ منت الہی جو خدا یاد دلانا چاہ رہا ہے جناب موسیٰ کو کہ کیسے ہم نے تجھے نجات دی غموں سے، کیسے ہم نے تیری ہجرت کا راستہ فراہم کیا۔ خدا کبھی متضاد چیزوں کو سامنے لا کر انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس نے کہا انی لک من الناصحین، جو شخص آیا تھا اس نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور ادھر سے خود اپنی ہی بنی اسرائیل کے ایک فرد نے جناب موسیٰ کو طنز کی تھی کہ ما ترید ان تکون من المصلحین، آپ جو ہے وہ اصلاح کرنے والوں میں سے بننا چاہتے ہیں، ایک طنزیہ انداز رکھا تھا۔ اور قرآن نے دونوں کو فوکس کیا ہے، جہاں ایک حضرت نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں پہ اس بیوی کا تذکرہ خود جناب نوح نبی کے گھر کے اندر تذکرہ ہوا۔ یعنی ایک یہ شقاوت کا نمونہ ہے کہ جناب نبی گھر کے اندر ان کی بیوی کا تذکرہ، اوج کمال دیکھیں نبوت کا، اور اسی گھر کے اندر شقاوت کا تذکرہ، نور کو اور ہدایت کو اسی شقاوت کے ساتھ رکھا۔ ادھر آپ دیکھیں جناب آسیہ کا تذکرہ کیا فرعون کے محل کے اندر۔ یہ پروردگار اس طرح چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ ظلمت اور نور کو بیان کر کے ہمارے لیے حق کو روشن کر سکے کہ پہچانو نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے۔ فرعون کو پہچانو، جناب آسیہ کو پہچانو، جناب نوح کو پہچانو، اس کی بیوی کو پہچانو۔ حق کو باطل کے ساتھ نمایاں کرتا ہے تاکہ حق بہتر نظر آئے۔ اگر خالی حق کا تذکرہ ہوگا باطل کا پتہ نہیں چلے گا، خالی باطل کا تذکرہ ہوگا حق کا پتہ نہیں چلے گا، ساتھ ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ واضح ہو کہ حق کیا ہے، نور کیا ہے۔ یہی وجہ تھی جناب علی بن یقطین عباسی حکومت کے دور میں وزیر تھے، وہ نکلنا چاہتے تھے وہاں سے، امام نے روک دیا، کہا کہ نہیں تیری ذمہ داری ہے کہ وہاں رہو، تم شیعوں کی عزت ہو، عزت کا سبب بنو، وہاں پہ رہو۔ اور ان للہ اولیاء، خداوند متعال کے اولیاء ہیں، ما اولیاء الظلمہ، کہ بعض اولیاء کو خدا جو ہے وہ ان تاریک اور ظلمت کے اولیاء کے ساتھ رکھتا ہے، لیدفع بہم عن اولیائہ، تاکہ وہ بلاؤں کو اپنے اولیاء سے دور کر سکے۔ یعنی ایک ظلمت کا ولی ہے، تاریکی کا ولی ہے، اس کے ساتھ خدا نے اپنا نورانی ولی رکھا ہے تاکہ اسی کے سسٹم کے اندر وہ رہ کر اپنے اولیاء کی حفاظت کرے۔ فرعون کے قصر میں جناب موسیٰ کو رکھا تاکہ بنی اسرائیل کی حمایت ہو سکے، ظلم کے اندر رہ کر ظلم شکن بن سکے، ایسی تربیت کی۔ اگر جناب موسیٰ کی تربیت اپنے گھر میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ دور سے ظلم کو دیکھ رہے ہوتے، وجود کے اندر کیا ہوتا؟ تنفر ایجاد ہوتا، نفرت ایجاد ہوتی ظلم کے خلاف۔ لیکن فرعون کے محل میں رکھا، ظلم کے اس میدان کے اندر رکھا تاکہ ایسی تربیت کرے کہ ظلم کو نزدیک سے دیکھے اور اسی ظلم کو وہاں سے ختم کر سکے۔ اس طرح سے پروردگار کی حکمت ہوتی ہے کہ کیسے وہ ہدایت کو ظلمت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا شروع ہوتا ہے۔ فخرج منها خائفا یترقب، کیا کہا؟ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ خائفاً بھی ہے، یترقب بھی ہے، خطرے کا بھی ادراک ہے لہٰذا خائف ہے، یترقب ہے، مسلسل احتیاط کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمت ہے یہ، خوف نہیں ہے، تاکہ دوبارہ اس تنظیم کے سسٹم کو منظم کر سکے، مستقبل کی قیادت کو بچایا جا سکے۔ کبھی پیچھے ہٹنا تیاری کے لیے ہوتا ہے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹو، تیار ہو کے واپس آ جاؤ۔ یہ خوف کی نوعیت جناب
موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے ہے، چونکہ ان کی شخصیت دو پہلو رکھتی ہے. ایک ان کی شخصیت اس عنوان سے ہے کہ یہ موسیٰ ابن عمران ہے، ایک ان کی شخصیت اس اعتبار سے ہے کہ یہ منصب دار الہی ہے. ایک مرتبہ میں ایک عام انسان کی حیثیت میں آپ کے سامنے ہوں، ایک مرتبہ میں ایک عالم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں. دو الگ شخصیتیں ہوتی ہیں. اپنی ذاتی شخصیت میں شاید میں کوئی ایک کام کر سکتا ہوں گا، لیکن وہی کام میں عالم کی حیثیت میں نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک انسان کی شخصیتوں کے زاویے ہوتے ہیں. جناب موسیٰ بن عمران کی دو طرح کی شخصیتیں ہیں، ایک تو موسیٰ کی حیثیت سے، ایک خاص انسان کی حیثیت سے، اس کی ذاتی زندگی کی حیثیت سے. ایک مرتبہ نہیں، منصب دار الہی ہے، مستقبل کے نبی ہیں، رسول ہیں. لہٰذا فقط شخصی حفاظت نہیں ہے مد نظر، منصب رسالت کی حفاظت مد نظر ہے. جناب موسیٰ کی جان امانت الہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جذبہ دکھا کے کھڑے ہو جائیں فرعون کے سامنے اور اپنے ایمان کا اظہار کریں اور وہیں اپنے آپ کو شہید کروا لیں. نہیں، یہاں پہ وظیفہ ہے جناب موسیٰ کا اپنی جان کی حفاظت کرنا، کیوں ذمہ داری ایک اور سر پر ہے. تو انسان کبھی اس طرح کا ذمہ دار بن جاتا ہے. آپ تاریخ انبیاء میں جا کر دیکھیں، جناب ابراہیم نے ہجرت کی ہے، جناب نبی اکرم نے ہجرت کی ہے. اس سخت حالات کے اندر پیغمبر اکرم ہجرت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم کی ایک شخصیت ہے جو منصبدار الہی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس رسالت کی ذمہ داری ہے. جناب موسیٰ اسی تناظر میں خارج ہو رہے ہیں. ایک طرح سے وقتی انخلا ہے، وقتی طور پہ نکلنا ہے وہاں سے. وہی جناب موسیٰ وہیں پلٹ کر آئیں گے. یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ آگے جا کر یہی ذات رسول بن کر یہاں پر آنا ہے. پروردگار نے جناب سورہ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ کے لیے کیا فرمایا؟ کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے آزما لیا، ہم نے تجھے آزما، امتحان میں ڈال دیا تھا پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو. دو طرح کا معنی کیا جاتا ہے فتناک فتونن کا. مفسرین دو طرح کا معنی کرتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں فتناک فتونن، یہ فتونن جو دوبارہ تکرار ہوا یہ تاکید بیان کر رہا تھا، یعنی آزمائش اور امتحان میں جناب موسیٰ کو جو ڈالا گیا تھا اس مطلب کو پروردگار نے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن آقا جواد عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے عمیق تر مطلب بھی ہے کہ یہاں پہ جو فتناک فتونن کہا یعنی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بار جناب موسیٰ کو پروردگار نے آزمایا ہے. یہ اس معنی میں فتناک فتونن کا جملہ استعمال کیا ہے. بس مصر سے مدین کی طرف سفر خود آزمائشوں کا سلسلہ ہے. جان کا خطرہ ہے، تنہائی ہے، ادھر بیابان میں نکلنا ہے. پچھلے زمانے میں آپ حساب کریں جب لوگ صحراؤں میں نکلتے تھے تو کیا کچھ لے کے نکلتے تھے؟ اپنے ساتھ کیا کچھ نکلتے تھے؟ راستوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اور یہاں پہ جناب موسیٰ کس حال میں نکل رہے ہیں؟ کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، بیابان ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہے. مدین خود ایک پردیسی شہر کہلایا جائے گا جناب موسیٰ کے لیے. اجنبیت ہے، غربت ہے، تنہائی ہے، خود بے روزگاری ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، اور کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ فتناک فتونن ہے. ہم نے تجھے ایک سے زیادہ بار آزما لیا. اور جب جناب موسیٰ مدین کے اس شہر میں پہنچتے ہیں، 8 دن کا راستہ تھا. یہ کوئی سواری ساتھ نہیں ہے، کوئی سامان ساتھ نہیں ہے. جو جسمانی اعتبار سے جناب موسیٰ اتنے قوی تھے، اتنے قوی تھے، وہ جب وہاں پہنچتے ہیں اس سفر نے کیا کر دیا جناب موسیٰ کو. میں نے وہ روایت پہلے بھی پڑھی تھی. بھوک و پیاس کی شدت اتنی تھی کہ لاغری کی وجہ سے پیٹ کے جھلی کے پیچھے سے وہ سبز رنگت ظاہر ہو رہی تھی. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس قدر شدت میں تھے جناب موسیٰ، سختی اس قدر آ چکی تھی. جو ولیعہد ہو، جو فرعون کا جانشین ہو، ناز و نعمت میں پلا ہو، وہ نکل رہا ہے ہجرت کیسی میں؟ بیابان ہے، بھوک و پیاس ہے. ایک سخت انسان اگر ناز و نعمت میں نہیں، ایک مزدور قسم کا سخت انسان کسی مصیبت میں آ جائے وہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن ناز و نعمت میں پلا انسان جب اس بیابان کے سفر میں نکلے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ فتناک فتونن، ایک سے زیادہ بار ہم نے تجھے آزمایا. آغا آیت العابدینی جب اس واقعے کو لکھتے ہیں، یہاں اس آیت پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یوں سمجھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اس بیابان کے اندر ایک مرتبہ موت کو مشاہدہ کر کے واپس آ رہے ہوتے. اس قدر
شدید مرحلہ ہوتا ہے ان کے لیے. اور اس عالم میں نگاہ توحیدی دیکھیں، انبیاء کو ہمیشہ پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ ان کے وجود میں خدا نے ان کی تربیت کیسی کی. یہ قصہ تاریخی قصہ نہیں ہے، آپ اور ہمارے لیے تربیت ہوتا ہے. جب پہنچتے ہیں اس مرحلے میں، مدین میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا بھوک و پیاس کا عالم ہے، خدا جو تو نازل کرے میری طرف، جو خیر میں سے تو نازل کرے میری طرف، انی فقیر، میں اسی کا محتاج ہوں. بارگاہ الہی میں جو بھی ولی آیا ہے اس نے ہمیشہ، ایک امام کی ذات ہے، حجت الہی کی ذات ہے، جب آپ اور ہم سے مخاطب ہے تو اس کا انداز گفتگو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب بارگاہ الہی میں وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. سراپا عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، پورے وجود سے اظہار ہوتا ہے کہ خدایا میں فقیر ہوں تیرے خیر کی طرف. یعنی میرا پورا وجود فقر ہے، یعنی سراپا احتیاج ہے. نہ یہ کہ میری کوئی حیثیت ہے اور احتیاج الگ سے کوئی چیز ہے، میں بھی کچھ ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ میں ایک عالم ہوں، میں کچھ ایک انسان ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت ہے اور الگ سے ایک علم میں نے استاد سے لے لیا، کوئی چیز مجھے عطا ہوئی. دو چیزیں نہیں. ولی الہی جب بارگاہ الہی میں کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، یعنی میں صرف فقر ہوں، صرف احتیاج ہوں، صرف محتاج ہوں اور کچھ بھی نہیں. دعائے عرفہ کے اندر امام حسین نے عرفات کے میدان کے اندر اسی طرح کے جملات اپنی زبان پہ جاری کیے تھے. اپنے آپ کو فقر محض میں دیکھا امام حسین نے بارگاہ الہی میں کہ خدایا میں تیری ذات کے آگے فقیر محض ہوں، ہر اعتبار سے محتاج ہوں. اور وہی جملہ جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انی فقیر. نہیں کہہ رہے خدایا میری مشکل کیا ہے. عجیب ہے، توحیدی نگاہ دیکھیں، نہیں فرما رہے میری مشکل کیا ہے. جو خیر تیری طرف سے نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کی طرف محتاج ہوں. جناب موسیٰ کو ایسے تیار کیا گیا. قیادت ایسے نہیں ملتی، نبوت ایسے نہیں ملتی، رسالت ایسے نہیں ملتی. یوں تربیت ہوتی ہے. محل میں پلا بڑا ہے، طاقت کے اندر رہا ہے، اور اسے فقر اور تنہائی، بھوک و پیاس کے عالم سے گزارا جا رہا ہے. کہ جس عالم کے اندر تو رہا ہے وہ اپنی جگہ، آؤ اب اس عالم کو بھی دیکھو، اس راستے کو بھی دیکھو، تاکہ دل نرم ہو جائے. غرور اگر موجود ہے تو نکل جائے، مستضعفین کمزوروں کے درد کا احساس کیا جا سکے. یہ آزمائش کا تقاضا ہے. آزمائش انسان کو یوں سیکل دے دیتی ہے، جلا دے دیتی ہے، پاکیزہ بنا دیتی ہے. فتنہ کے اندر فتنہ کا جو لفظ ہے اس کی عجیب معنی ہے. عربی زبان کے اندر یہ الفاظ کی خوبصورتیاں ہیں. اگر ڈیپ میں چلے جائیں اس لفظ کا معنی دیکھیں تو بڑا خوبصورت معنی سامنے آتا ہے. سونے کو آگ میں جب ڈالا جاتا ہے کیسے اس کو خالص بنایا جاتا ہے، کتنا کچھ کیا جاتا ہے کہ وہ خالص بنے. معدنیات سے سونا لیا جاتا ہے، اس کو کوڑے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کیوں خالص کیا جائے، اس سونے کے پتھر سے خود سونے کو جدا کیا جائے. یہ جو حالت ہوتی ہے یہ کس قدر مراحل رکھتی ہے. فتنہ، فتنے کے اندر وہ معنی پوشیدہ ہے. کہا اے موسیٰ ہم نے تجھے آزما لیا، لفظ فتنہ یوز کیا. آزمائش کیسی؟ یعنی ان تمام سخت مراحل سے یوں گزارا ہم نے جیسے ایک سونے کو گزارا جاتا ہے، اس کو خالص کیا جاتا ہے. یوں جناب موسیٰ کو خالص کیا جا رہا ہے. اور جب امتحان میں سرخرو ہو جاتے ہیں جناب موسیٰ، خوف کے عالم میں توکل آ جاتا ہے، غربت کے اندر دعا زبان پہ جاری ہوتی ہے، تنہائی میں امید جاری ہوتی ہے، طاقت کے اندر عدل جناب موسیٰ کے وجود کے اندر آ جاتا ہے. یہ جب تمام کمالات اور یہ تمام تربیتی مراحل طے ہو جاتے ہیں، اب سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر ہوا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. ہم نے آزمایا، یہ سب کچھ تم سرخرو ہو گئے، پھر تم اپنے مقرر وقت پر پہنچ گئے اے موسیٰ. جس وقت پہ پہنچانا تھا پروردگار نے جناب موسیٰ کو اسی وقت پہ لا کھڑا کر دیا. کہاں سے تربیت شروع ہوئی ہے، کہاں پہنچا دیا ہے. ہمارے لیے تنہائی، غربت، بے بسی کا عالم کہیں پر بھی آ جائے زندگی میں تو یہ نہ سمجھیں اس کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے. راستے بند ہو جائیں تو فوراً شکوہ زبان پر نہ لائیں. یہ ہمیں تیار کرنے کے مراحل بھی ہوتے ہیں. کسی مرحلے کے لیے ہمیں آمادہ کیا جاتا ہے تو ان مشکلات کے اندر ہمیں ڈالا جاتا ہے. اور اس مصر کے تلاطم خیز فضا کے اندر
جب جناب موسیٰ نکلتے ہیں اور مدین کی ایک محفوظ جگہ پہ آ کر پہنچتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، بس تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے۔ یہ صرف قیام نہیں تھا، یہ اس تربیت موسوی کا حصہ تھا، یہ اس تربیت کا مرحلہ ہے۔ بہترین گھر میں تربیت دینی ہے پروردگار نے۔ اب محل کے اندر بھی خدا نے کہا تھا میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہونی ہے، بچپن سے تو نے جوان ہونا ہے، تو یہ ظاہری مرحلہ جو جوانی تک کا تو نے طے کرنا ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہونا ہے۔ اور جب پہنچایا اس مرحلے پہ خدا نے کہا ہم نے اسے حکم بھی دیا، ہم نے اسے علم بھی عطا کیا۔ اس مرحلے کو پہنچایا تو ایک نتیجہ لیا خدا نے۔ اب خدا اس کو ایک نبی کے گھر کے اندر اتار رہا ہے۔ تربیت کا ایک مرحلہ ابھی باقی ہے، اس مرحلے میں 10 سال جناب موسیٰ کو کراس کرنے ہیں تاکہ وہ قابل بن جائیں۔ ابھی اس نگاہ توحیدی ہونے کے باوجود، امتحانات کے باوجود، تربیت توحیدی کے باوجود ابھی بھی 10 سال ان کو تربیت لینی ہے جناب شعیب علیہ السلام کے محضر میں۔ اور عجیب تدبیر الہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تکوین اور تشریح میں فرق کیا کریں۔ نظام تکوین کے اندر پیچھے خدا کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں جو صورتحال مصر کے اندر اتفاق پائی وہ اپنی جگہ پر، ادھر روایات اور تاریخ کے اندر ہے کہ مدین کے اندر خود جناب شعیب جناب موسیٰ کے منتظر ہے، خود جناب شعیب جناب موسیٰ کے ہجرت کو چند زاویوں سے دیکھا کریں۔ ایک مرتبہ ہجرت اس زاویے سے ہے کہ خدا نے کہا ہم نے تجھے غموں سے نجات دی، وہاں تیرے لیے مشکلات کھڑی ہونی تھی، ہم نے تجھے اس سے بچایا۔ ایک مرتبہ ہجرت کا یہ زاویہ ہے کہ نہیں تجھے یہاں بھی لانا تھا، وہاں تو غموں سے بچانا تھا لیکن ایک نبی کے محضر میں تجھے لانا تھا، وہاں پہ تربیت کرنی تھی تیری۔ لہٰذا فرعون کے محل کے بعد نبی کے گھر کی فضا آ جاتی ہے اور ایک خدائی تربیت کا سلسلہ ایک نیا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس مرحلے کو بیان کریں گے کہ مدین کے اندر جناب شعیب کے ہاں جناب موسیٰ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں اور کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے جناب شعیب اور ان کا، اور کس طرح جناب شعیب اپنی بچی سے جناب موسیٰ کا عقد فرماتے ہیں۔ اس کے اندر بہت عظیم نکات بھی ہیں اس تاریخی قصے کے اندر اور ہمارے لیے درس تربیت بھی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنی آزمائشات کے اندر سرخرو فرما دے۔ خدایا ہمیں جناب موسیٰ کی طرح وہ حوصلہ عنایت کر کہ ہم بھی لوگوں پر احسان کرنے لگیں اور محسنین کے مصادیق میں سے قرار پائیں۔ خدایا ہمیں ان محسنین کے مصادیق میں قرار فرما جن محسنین پر تو اپنا حکمت اور اپنا علم عنایت فرماتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ آج کے اس دور میں دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ خداوند متعال جو بھی اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں خداوند متعال ان کو سربلندی عطا فرمائے، باطل کے مقابلے میں ان کو پیروزی عنایت فرمائے۔ خدا اپنی طرف سے ایک خاص عنایت اور افاظہ ان کے وجود پر، ان کی اس نہضت پر، ان کی اس سلسلے پر عنایت کرے تاکہ یہ اس معرکے کے اندر سرافراز ہوں اور کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔